ہر وہ چیز جو تمہیں مولا سے دور کر دے وہ غیر اللہ ہے، جو اللہ سے دور کر دے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، باغ کی مشغولیت کی وجہ سے عبادات میں کمی ہو گئی، فوراً احساس ہوا یہ کیا ہو گیا، کیا کرنا ہے ایسے باغ بہار کو جس سے مولا سے ہی دور ہو گیا۔ ساری قربانیاں تو اس لیے دی تھی کہ مولا کا قرب ملے۔ اسی وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب یہ باغ میں پھل آیا ہوا ہے اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے ذرا دین سے دوری ہوئی، میں یہ باغ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بیت المال کے لیے اس کو قبول کر لیجئے۔ میں مولا سے دور نہیں ہونا چاہتا، اور جو چیز مجھے اس سے دور کرے میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ مال و دولت کبھی کبھی امتحان بن جاتی ہے، اور ہے بھی امتحان، آزمائش ہے اس امت کی۔ مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، عورت آزمائش ہے، اختلاف آزمائش ہے، اور یہ ساری آزمائشیں ہیں امت کے لیے، اور اس میں سرخرو ہونا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی ہمت نہیں چھوڑنی، اپنی کوشش نہیں چھوڑنی، نتیجہ جو بھی ہو وہ مولا کی مرضی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے نے اگر بات نہیں مانی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی پیغمبری میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی نے اگر بات نہیں مانی تو ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر قوموں نے انبیاء کی بات نہیں مانی تو نبیوں کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ناکام وہی لوگ ہوئے جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، کیونکہ قرآن کریم یہ فصاحت و بلاغت کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنے معانی ہیں، اتنے سمندر اس کے اندر ہیں کہ اردو زبان اس کا احاطہ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ آپ ترجمے والا قرآن پڑھتے ہیں نا جی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اس کا ترجمہ ہے جو نیچے لکھا ہوا، یہ تو اس کا مفہوم کہہ سکتے ہیں آپ۔ بہت سے لوگ آئیں گے کہتے جی ہم ترجمے والا قرآن پڑھ رہے، ترجموں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، آپ بنیاد ہی نہیں سمجھے۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے اس کے اندر۔ تو ہر مفسر اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے میں آسان سے آسان ترجمہ کروں اور کچھ نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں شاید ترجموں میں فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے سب کا۔ تو میرے محترم سامعین، ومن اعرض عن ذکری، جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ اب ذکر کا ایک مفہوم وسیع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ذکر کا معنی صرف اتنا ہی ہے، بس اللہ اللہ کرنا، زبان سے اللہ کا نام لینا، بس یہی ذکر ہے۔ ذکر مولا کی یاد ہے، ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار جتنے یہ بھی ذکر میں داخل ہیں، اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا یہ بھی ذکر میں داخل ہے، اور حضور کی اتباع کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، حضور کی اتباع نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے، تلخ کر دیں گے، بہت مشکل بنا دیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ معافی مانگ لیں۔ کیا حل ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ وہ کبھی کی ہے کسی نے؟ تبصرے کیے ہیں، تبصرے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، بہتان، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں ایک دوسرے پہ گند بک رہے ہیں۔ تو یہ تو ان مسائل کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ کوئی حل ہے۔ علاج اللہ سے توبہ کر لے، یہ سب اسی کی طرف سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی تیر چلانے والا ایسا تیر انداز ہو اس کا کوئی نشانہ بھی مس نہ ہوتا ہو، ہر نشانہ اپنے ٹارگٹ پہ لگتا ہو، اگر اس کے تیروں سے بچنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ایک ہی طریقہ ہے کہ تیر چلانے والے کے دامن سے چمٹ جاؤ، بس، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔
باقی جہاں بھی بھاگو گے اس کے نشانے پہ رہو گے، اور اگر اس کے دامن سے چمٹ جاؤ گے تو فرمایا کہ اس کے تیروں سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، بچنے کا نسخہ ایک ہی ہے، مولا کے دامن سے چمٹ جاؤ، اور جو چمٹ گیا ساری مصیبتوں سے بچ گیا۔ اور حق تعالی اپنے پیاروں کا جو دل ہے وہ غم پروف بناتے ہیں۔ ہمارے پاس واٹر پروف گھڑیاں ہیں جی، اس میں پانی نہیں جاتا، واٹر پروف موبائل ہیں جی، اس کو پانی میں پھینکو کوئی بات نہیں، کتنی مشینیں ایسی ہیں جی یہ پانی میں چلی جائیں کوئی بات نہیں، اس میں پانی نہیں جاتا، واٹر پروف ہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کا دل غم پروف بنا دیتے ہیں۔ ظاہری غم نظر آتے ہیں، تکلیفیں نظر آتی ہیں، جسم پہ بخار نظر آتا ہے، زخم نظر آتا ہے، لیکن اس کا دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اس کا دل کے اوپر۔ اور ہمارا اتنا سا نقصان ہوتا ہے، میری طرف دیکھو اتنا سا، مولوی جی ٹھڈ چوں نکل دی نہیں گل، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیوں بھائی؟ آپ کا دل غم پروف نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر دنیا سمائی ہوئی ہے، جب مولا آئے گا دل میں سارے غم نکل جائیں گے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، بات سمجھ آئے۔